إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون سابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم رواه البخاری و مسلم فی صحیحہما۔ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک عظیم خصوصیت جمعہ کے دن کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جمعہ کا دن جو تمام دنوں کا سردار ہے، سب سے بہترین دن ہے، یہ دن اس امت کو اعزاز اور تکریم کے طور پر اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اس سے پہلے کی امتیں اس دن سے محروم رہیں۔ یہود و نصارہ گمراہی کا شکار ہو گئے، اختلاف کر بیٹھے، جس کی وجہ سے اس دن کی انہیں رہنمائی نہ ملی۔ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک سورت اتاری ہے جس کا نام سورۃ الجمعہ ہے، جو جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر دوسری رکعت کے اندر اس کا پڑھنا جو ہے انسان کے لیے مسنون ہوتا ہے۔ جمعہ کی بہت ساری فضیلت ہے اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں اسی موضوع پر کچھ آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنا اہم دن ہے، عبادت کا دن ہے، اسے مسلمانوں نے سونے کا دن بنا دیا ہے اور لیانی چیزوں میں، باتوں میں صرف کرنے کا دن بنا دیا ہے۔ خاص طور سے کیمپوں کا حال تو بہت ہی زیادہ برا ہے۔ جب جمعرات آتی ہے، رات بھر لوگ جاگتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے جمعہ کے دن کی، لوگ اس کے بعد جا کر کے سو جاتے ہیں۔ جب امام ممبر پر چلا آتا ہے اور جمعہ شروع ہو جاتا ہے، اس وقت لوگ بھاگ بھاگ کر کے جا کے غسل کرتے ہیں اور فوراً مسجد کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے اور اس جمعہ کی بہت ساری فضیلت اور اس کی خصوصیات ہیں۔ اس دن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اس دن کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس دن جو عبادات مسنون ہیں ان عبادات کو انسان کو انجام دینا چاہیے۔ لیکن ہم نے سونے کا، کھانے پینے کا دن بنا دیا ہے۔ سب سے بہترین کھانا جمعہ ہی کے دن بنایا جاتا ہے۔ جی ہاں، باقی دنوں میں اس کا اہتمام لوگ نہیں کرتے کہ لوگ نماز جمعہ پڑھ کر کے آئیں گے، بہترین کھانا کھائیں گے، رات بھر جاگے رہتے ہیں، اس لیے دن میں سوتے ہیں اور پھر جمعہ کے دن باقاعدہ کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جو عبادات کا دن تھا اس دن کو ہم نے سونے میں اور اس طریقے سے غیر ضروری چیزوں کے اندر گزارنے کا دن بنا دیا ہے۔ اس لیے دن نہیں بنایا گیا تھا جو آج ہم سب کرتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے جامعہ احمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے اندر، ابھی بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے، شیخ انیس الرحمن صاحب۔ سب لوگ جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب ان کو جانتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے اگر میرا بس چلے تو جمعہ کے دن میں چھٹی بند کر دوں، کیونکہ جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے تو لوگ سوئے رہتے ہیں۔ جمعہ یہ کام کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، سونے کا دن نہیں ہے۔ وہ جامعہ کے پرنسپل تھے، شیخ الجامعہ تھے، کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو میں جمعہ کے دن چھٹی بند کر دوں اور جمعہ کے دن تعلیم رکھوں تاکہ طلباء پڑھیں اور عبادت کریں۔ تعلیم حاصل کرنا، اللہ کے دن کا علم حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔
تو یہ جمعہ کا دن میرے بھائیوں یہ عبادت کا دن ہے۔ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ گھڑی مخفی رکھی گئی ہے، وہ دن وہ وقت مخفی رکھا گیا۔ جیسے شب قدر ہے، شب قدر کس رات کے اندر آتی ہے؟ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، لیکن کون سی رات ہے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ کیوں مخفی رکھا گیا؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس رات عبادت کا اہتمام کریں۔ ایسے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جو گھڑی ہے جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کی گھڑی اور وقت، اس کو مخفی رکھا گیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس دن عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اگر معلوم ہو جائے گا کہ فلاں وقت ہے گھڑی، وہ گھڑی جس وقت دعا قبول ہوتی ہے تو لوگ اس کا اہتمام کر لیں گے، لوگ اس کا استعمال کر لیں گے۔ لیکن جب مخفی رکھا گیا تو تاکہ کثرت سے لوگ زیادہ زیادہ لوگ دعا کریں، اس لیے اسے مخفی رکھا گیا۔ یہ بھی علماء کا ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر کے اور خطبے تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور تیسرا جو قول ہے وہ سب سے افضل سب سے راجح قول وہ یہ ہے کہ عصر کے بعد کا ایک وقت ہے جس میں بندے مومن کھڑا ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے، اور اس کی باقاعدہ دلیل موجود ہے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو گھڑی ہے وہ عصر کے بعد کی گھڑی ہے، وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، وہ اس وقت جو انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ جمعہ کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے بہت ساری خصوصیات احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے تو آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ سب سے پہلے جنت کے اندر امت جائے گی، اس کے بعد دیگر امتی جائیں گے، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر جائیں گے، اس کے بعد انبیاء کرام جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ خصوصیت عطا فرمائی، اور یہی خصوصیت اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو عطا فرمائی کہ امت محمدیہ سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی، ہمیں ان کے بعد میں دی گئی، لیکن ہم آخرت کے اندر سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی بخاری مسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ فی خلق آدم، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ وفیہ اہبط، اور اسی کے دن وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی کے دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ ہی کے دن ان کو جنت سے بھی نکالا گیا۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت قائم ہوگی تو جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اس جمعہ کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی، حضرت آدم کی تخلیق، حضرت آدم کو جنت کے اندر داخل کرنا، اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالنا، اور پھر جمعہ ہی کے دن قیامت کا قائم ہونا۔ یہ جمعہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور ایک لمبی روایت ہے ابو داؤد کی جسے امام البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، جس کے اندر اور کچھ مزید خصوصیات اس دن کی عطا کی گئی ہیں یا بیان کی گئی ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ یوم الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ فی خلق آدم، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ وہ فی اہبط، اور اسی دن ان کو اتارا گیا دنیا کے اندر، اسی دن ان کو جنت سے بھی نکالا گیا، اور اسی دن جمعہ ہی کے دن کو دنیا کے اندر بھی اتارا گیا۔ وفیہ تیب علیہ، اور اسی کے دن ان کی توبہ بھی قبول کی گئی۔ توبہ کس دن قبول کی اللہ رب العالمین؟ جمعہ کے دن۔ یہ جمعہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل اور مناقب کا ذکر چل رہا ہے کہ جمعہ ہی کے دن اللہ رب العالمین کو پیدا بھی کیا حضرت آدم کو، اور جمعہ کے دن ان کو داخل بھی کیا، جمعہ کے دن ان کو جنت سے نکالا بھی گیا، اور جمعہ ہی کے دن ان کو دنیا کے اندر بھیجا بھی گیا، اور جمعہ ہی کے دن ان کی توبہ بھی قبول کی گئی۔ انہوں نے کیا توبہ کیا تھا؟ وہ توبہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ توبہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بات بہت مشہور ہے کہ حضرت آدم کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوئی جب تک
तक उन्होंने कलमे का सहारा नहीं लिया या नबी का वास्ता नहीं लिया और ये नहीं कहा कि अर्श पर कलमा लिखा हुआ नज़र आया तो उन्होंने उस कलमे को पढ़ा और उसके वास्ते से अपने गुनाह मग़फ़िरत अल्लाह ताला से तलब की, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी तौबा कबूल फरमाई। ये गलत है मेरे भाई, ये कुरान के ख़िलाफ़ है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ बता दिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुआ सिखाई हुई है, दुआ सिखाई थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और ये जो बात बताई जाती है कि अर्श पर कलमा लिखा हुआ है, नबी का नाम लिखा हुआ है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं, झूठी रवायतें हैं और इन रवायतों का सेहत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कलमे की वजह से आपकी तौबा को कबूल फरमाया, बल्कि ये दुआ उन्होंने की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको माफ़ कर दिया और आपकी तौबा कबूल फरमा ली। तो इस हदीस के अंदर बयान किया जाता है कि इसी दिन आपकी दुआ कबूल की गई, तौबा कबूल की गई। वो फ़ीह माता, और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी हुई। वो फ़ीह तक़ूमु स्साअ, और उसी के दिन जो है क़यामत भी कायम होगी। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला वहिय मसीख़तु यौमिल जुमा, कोई दुनिया के अंदर ऐसा चौपाया नहीं है जो जुमा के दिन का इंतज़ार न करता हो। मिन हीना तुस्बिहु हत्ता ततलुअ अश-शम्स, सुबह से लेकर के जब तक कि सूरज तुलू ना हो जाए। शफ़क़न मिन अस्साअ, क़यामत से डरते हुए। इल्ला अल जिन्न वल इंस, हाँ जो जिन हैं और इंसान हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता, इस दिन का कोई डर नहीं होता। बाकी और जो चौपाएँ हैं, बाकी और जो मखलूक़ात हैं, वो जुमा के दिन डरती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए आज ही के दिन क़यामत कायम हो जाए। वफ़ी साअतुन ला युसादिफ़ुहा अब्दुन मुस्लिमुन व हुवा युसल्ली यसअलुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हाजतन इल्ला आताहु इय्याह। आप फरमाते हैं कि उस दिन, जुमा के दिन में एक ऐसी घड़ी, एक ऐसा वक्त है कि जब बंदे मुस्लिम उस वक्त नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है और ये वक्त, ये घड़ी उसे मिल जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़रूरत को पूरी कर देता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। कि जुमा की खुसूसियात हैं जो इन हदीस मुबारका के अंदर बयान की गई हैं। और इस तरीके से जुमा के दिन जो एक सबसे बड़ा अमल और सबसे बड़ी इबादत जो अंजाम दी जाती है वो जुमा के दिन खुतबा है और जुमा की नमाज़ पढ़ी जाती है। जुमा की नमाज सबसे अहम बातों में से है और जो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं उनसे, उन नमाज़ों में सबसे ज़्यादा ताकीद जिस नमाज की आई हुई है वो जुमा के दिन की फजीलत और जुमा के दिन की नमाज है। हमारे नबी फरमाया जो आदमी 3 दिन जुमा लगातार छोड़ देता है, 3 दिन सुस्ती में छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल के ऊपर महर लगा देता है, मुहर लग जाती है उसके दिल के ऊपर। तो ये जुमा की जो नमाज है, ये जो 5 वक्ता नमाजें हैं, उनसे कहीं ज़्यादा इस नमाज की अहमियत और उसकी ताकीद अहादीस के अंदर आई हुई है। 5 नमाजें इस्लाम का रुकन हैं, दूसरा रुकन है कलमे शहादत के बाद, लेकिन नमाज़ों में सबसे ज़्यादा जिस नमाज को अहमियत हासिल है वो जुमा की नमाज है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी ताकीद अहादीस के अंदर आई हुई है। और ये जुमा की नमाज मेरे भाइयों ये ज़ोहर का बदल नहीं है। ये भी कंसेप्ट में ख़त्म कर दूं या क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि जुमा की जो नमाज है ये क्या है, ये ज़ोहर का बदल है, इसीलिए इसके अंदर खुतबा रखा गया। इसीलिए जो 4 रकात ज़ोहर की नमाज होती है तो 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है और फिर जुमा का खुतबा होता है, इसलिए 2 रकात मुख्तसर कर दी गई। इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि जुमा के दिन जुमा के खुतबे से पहले 4 रकात पढ़ना ज़रूरी समझते हैं, इसी क़यास की बुनियाद पर। क्योंकि कहते हैं चूँकि ये जुमा ज़ोहर का बदल है, ज़ोहर से पहले 4 रकात सुन्नत होती, लिहाजा यहाँ भी 4 रकात सुन्नत पढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों, जुमा ये ज़ोहर का बदल नहीं है। जुमा मुस्तकिल एक इबादत है, मुस्तकिल एक नमाज है, ये ज़ोहर का बदल नहीं है और इसके बहुत सारे दलाइल हैं। नंबर 1 आप ये समझें, जुमा में खुतबा होता, ज़ोहर के अंदर खुतबा नहीं होता। जुमा की नमाज औरतों पर फ़र्ज़ नहीं है, बच्चों पर फ़र्ज़ नहीं है, मुसाफिर पर फ़र्ज़ नहीं है, ग़ुलामों पर फ़र्ज़ नहीं है, जबकि ज़ोहर की नमाज हर एक पर फ़र्ज़ है। औरत पर भी ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ है और ग़ुलाम पर भी ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ है, मुसाफिर पर भी ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन मुसाफिर पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। चाहे वो उसके लिए ज़ोहर की नमाज होती है और 2 रकात वो ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा। तो इससे मालूम होता है कि ये इबादत एक अलग इबादत है, इसका जुमा से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ये क्या नाम है ज़ोहर से, कि ज़ोहर का बदल है, बल्कि अलग इबादत है। आप देखें कि जुमा के दिन अज़ान के बाद ख़रीदो फ़रोख्त को मना कर दिया गया है। जब इमाम मिंबर पर आता है और अज़ान होती है
اس کے بعد خرید و فروخت کو منع کر دیا گیا ہے۔ ظہر کی نماز میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ظہر کی اذان کے بعد انسان جو ہے خرید و فروخت نہیں کر سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے فروق بیان کیے گئے حدیث کے اندر، اور علماء نے بیان کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ یہ اس کا بدل نہیں ہے ظہر کا، بلکہ جمعہ ایک مستقل عبادت ہے۔ جمعہ کے دن جو قرات ہے اس کی مسنون قرات بھی حدیثوں کے اندر بیان کی گئی، پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ غاشیہ، ایسے ہی سورہ جمعہ اور سورہ منافقین اس کا پڑھنا کیا ہے یعنی مسنون ہے، جبکہ ظہر کی قرات کے اندر کوئی ایسی بات نہیں بیان کی کہ بھئی آپ لوگ کھڑے کیوں، بھئی آپ لوگ سنت پڑھیے 2 رکعت، آپ لوگ کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے ہیں، آپ لوگ سنت پڑھیے، ابھی بہت ٹائم ہے جماعت کے کھڑی ہونے میں۔ جی ہاں بھائی بات مت کیجیے، بھی آئے کی بات یہ کہ جمعہ کے دن جب خطبہ شروع ہو جائے تو انسان کے لیے یہاں تک کہنا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ بھی اس نے گویا کہ اپنی نماز کو لغو کر دیا، اسے اپنی نماز کو ختم کر دیا۔ جمعہ کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد انسان کو جمعہ کا خطبہ سننا چاہیے۔ اس لیے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اگر اذان جمعہ کی ہو رہی ہو، خطبے کی اذان، تو اس کو چاہیے کہ انسان کیا کرے، سنت پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ اذان کا جواب دینا کیا ہے، یہ سنت ہے، جبکہ 2 رکعت سنت پڑھنا اس کی بہت تاکید آئی ہوئی ہے۔ بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا ہے تو بھی آپ کو 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک صحابی تشریف لائے جمعہ کے دن خطبے کے وقت میں، ان کا نام سلیغ الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کی روایت ہے، وہ بیٹھ گئے تو ہمارے نبی نے ان سے پوچھا کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد بیٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو اس کے بعد بیٹھو۔ 2 رکعت پڑھایا آپ نے، اس کے بعد ان کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ تو جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے جو 4 رکعت پڑھنے کا ہمارے یہاں تصور ہے کہ اس کو پڑھے بغیر ہمارے جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اس لیے بے بنیاد، اور اسی لیے کیا ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ شروع تو لوگ بھی 4 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد 2 رکعت سے زیادہ پڑھنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے اس سے زیادہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے کہ 2 رکعت پڑھیے، اس کے بعد امام کا خطبہ سنیے، اس سے زیادہ پڑھنا غلط ہے۔ ہاں اگر آپ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے آتے ہیں تو جب بھی آپ آ جائیں اور خطبہ شروع نہیں ہوا تو آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن خطبے سے پہلے سنت کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے کہ ہم کو اتنی ہی سنت پڑھنا ہے، 2 رکعت تو پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ آدمی کے اختیار میں ہے۔ اگر خطبہ شروع ہونے سے بہت پہلے آیا ہے تو جتنا چاہے وہ سنت پڑھتا رہے، 2 کر کے، یا تو قرآن کی تلاوت کرے، یا ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہے، یا تو انسان خاموش رہے، یا تو سنتیں اور نوافل پڑھتا رہے۔ اس لیے اس سے پہلے 4 رکعت کا تصور کی 4 رکعت پڑھنا، اس لیے میں اس کنسپٹ کو کلیئر کر رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ ظہر کا بدل ہے، اس لیے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، یہاں بھی 4 رکعت سنت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے ظہر کے اندر ظہر کے بعد 2 رکعت ہے، جمعہ میں ظہر کے بعد 4 رکعت، یہ بھی ایک فرق ہے دونوں کے اندر کہ جو ہے یہ اس کا بدل نہیں، بلکہ جمعہ مستقل ایک عبادت ہے۔ اس لیے جمعہ عورتوں پر فرض نہیں بلکہ ظہر فرض ہے۔ ایسے ایک فرق یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی آتا ہے اور اگر امام کے ساتھ اس کو 1 رکعت نہیں ملتی ہے تو اس کو جمعہ نہیں پڑھنا، اس کو ظہر پڑھنا پڑے گا۔ ظہر کے اندر ایسی چیز نہیں ہے، ظہر کے اندر آپ تشہد کے اندر آتے ہیں تو امام کے ساتھ شامل ہو جائے، آپ کو جماعت اور آپ کو نماز کا ثواب مل جائے گا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن جمعہ کے دن ایسا نہیں ہے۔ جمعہ کی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی آدمی کو جو آخر میں آتا ہے، بعد میں آتا ہے، اور اسے جمعہ کی 1 رکعت نہیں ملی، ایسی صورت میں اس کی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے ضروری ہے ظہر کی نماز پڑھنا۔ یہ بھی ایک فرق ہے جمعہ اور ظہر کے اندر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ اور ظہر دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ جمعہ مستقل ایک عبادت ہے اور ظہر مستقل ایک عبادت ہے، اس کو ظہر کا بدل سمجھنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ جمعہ کے دن کے بارے میں ایک اور بات جو ہمارے یہاں بڑی کوتاہی اور سستی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث کا مفہوم لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن پہلے ساعہ میں، پہلی گھڑی میں آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو 1 اونٹ کا ثواب دیتا ہے۔ جو دوسری گھڑی کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 گائے کا ثواب دیتا ہے۔ جو تیسری گھڑی کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین اسے 1 سینگ دار بکرے کی قربانی یا صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ جو چوتھی گھڑی کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 مرغی کا ثواب دیتا ہے، اور جو 5ویں گھڑی کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 انڈے
کہ جو ہے خیرات کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں، عوام لوگ خاص طور سے، کہ جو سب سے پہلے آئے گا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ سورج نکلنے کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت کو لے کر کے جب امام منبر پر چڑھتا ہے اس وقت کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، 5 گھڑیوں میں تقسیم کر دیجئے۔ جو پہلی گھڑی ہوگی اس میں جو آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور وہ 1 گھنٹے تک تقریباً رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی آج کل 6:30 بجے سورج نکلتا ہے، 11:30 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 5 گھنٹے ہو گئے۔ 6:30 سے 7:30 کے درمیان جو آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ 6:30 بجے کے بعد سے 7:30 تک جو آئے گا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ 11:30 آپ امام منبر پر آتا 11:30 بجے، آپ 11:15 بجے آ جائیں، کوئی مسجد میں نہیں تھا، پہلے آپ آگے، آپ کو اونٹ کا ثواب ملے گا۔ یہ مطلب نہیں حدیث کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 5 گھڑیاں بتائی ہیں، 5 سات بتائی ہیں۔ سورج نکلنے سے لے کر کے امام کے منبر پر آنے تک کے وقت کو 5 گھنٹوں میں 5 حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ پہلا حصہ جو بنے گا اس میں جو آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اونٹ کی قربانی کا ثواب بہت زیادہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ 11:15 بجے آ جائیں 10 منٹ پہلے اور آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب مل جائے۔ جی ہاں، وہ بہت زیادہ اس کے اندر ثواب ہے اونٹ کی قربانی کا۔ جی، تو اس لیے یہ حدیث کا معنی اور مفہوم ہے۔ یہ نہیں کہ جو سب سے پہلے آئے گا اس کو ملے گا۔ اور جو امام منبر پر آ جانے کے بعد جو شخص آتا ہے اس آدمی کا نام بھی درج نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ امام کے منبر پر آ جانے کے بعد آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، جو فرشتے ہیں مسجد کے تمام دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو آدمی آتا ہے اس آدمی کا نام رجسٹر پر درج کیا جاتا ہے، جو آتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ امام منبر پر چڑھ جائے۔ جب امام منبر پر چڑھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر کے وہ بھی امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے، بند کر دیتے رجسٹر۔ امام کے منبر پر چڑھے جانے کے بعد جو بھی آتا ہے اس کا نام درج نہیں کیا جاتا ہے۔ نماز جمعہ تو اس کی ہو جائے گی، لیکن جو رجسٹر تیار ہو رہا ہے نماز جمعہ کے اندر حاضری کا، اس حاضری کے رجسٹر میں ایسے آدمی کا نام درج نہیں ہوگا۔ امام کے منبر پر کھڑے ہو جانے کے بعد جو لوگ آتے ہیں، اس لیے میرے بھائیو میں نے بتایا شروع میں کہ ہم نے اس دن کی اہمیت کو بھلا دیا، اس دن کی فضیلت کو ہم نے پشے پش ڈال دیا، اور ہم سونے کے اندر اس پورے دن کو گزار دیتے ہیں۔ 6:30 بجے آج بھی بہت ساری جگہوں پر، خاص طور سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو فجر کے بعد گھر جاتے ہیں، غسل کر کے سیدھے مسجد کے اندر آتے ہیں اور امام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، وہیں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود شریف وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس آدمی کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے ساتھ ایسے آدمی کا ذکر کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس دن جو پڑھتا ہے درود شریف، اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جمعہ کے دن آنے کی جو فضیلت ہے انسان کو جلدی کرنا چاہیے، اور امام کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے، منبر پر چڑھنے سے پہلے مسلین کو، نمازیوں کو مسجد کے اندر آ جانا چاہیے تاکہ ان کا نام بھی رجسٹر کے اندر درج کر دیا جائے۔ اگر لوگ اس کے بعد آتے ہیں تو میرے بھائیو اس کے بعد پھر جو ہے انسان کا نام درج نہیں کیا جاتا ہے۔ اور جمعہ کے دن اگر کوئی مسجد کے اندر آئے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا اس کے لیے واجبات میں سے بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے، سنت موقدہ تو ہے ہی ہے۔ اور اس کے بعد انسان اگر پہلے آتا، جیسے میں نے بیان کیا، یا تو قرآن کی تلاوت کرے، یا تو ذکر و اذکار مصروف رہے، یا درود شریف پڑھے، اور یا تو سنتیں اور نوافل کا اہتمام کرے، 2 رکعت کر کے پڑھتا رہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی جمعہ کے دن آتا ہے گھر میں غسل کرتا ہے، خوشبو استعمال کرتا ہے، تیل لگا کر کے آتا ہے مسجد کے اندر، نہیں اچھے کپڑے پہن کر کے خوشبو لگا کر کے آتا ہے مسجد کے اندر، اور جہاں اس کو جگہ مل جاتی ہے وہاں بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، کسی کی گردن نہیں پھلانگتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اتنا وہ پڑھتا ہے۔ اسی حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے سے پہلے یا نماز سے پہلے متعین سنت کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا جتنا اللہ نے لکھ دیا اتنا وہ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ اور باقی 3 جمعہ تک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے جمعہ کے دن ان سارے اعمال کو انجام دینے کی، اور اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بڑے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔
بعض حدیثوں کے ذریعے بیان کیا گیا اذاجتنبت الکبائر، اگر انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے تب اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے یا مغفرت کے لیے انسان کا توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو جمعہ میرے بھائیوں، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث کے اندر جو ہے بیان کی گئی ہیں اور بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اور جمعہ کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد انسان کا بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، حتیٰ کہ دینی گفتگو کرنا بھی شریعت کے اندر حرام ہے، لغو کام ہے۔ اب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے سورۃ الملک کی تلاوت کی، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آنکھ کے اشاروں سے ایسا کچھ اشارہ کیا اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ سورت کب نازل ہوئی۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھ کے اشارے سے یہ ان کو سمجھایا کہ خاموش ہو جائیے۔ جب نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہونے کے بعد میں نے جب ان سے ملاقات کی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا کہ میں نے ایک سوال کیا اشاروں میں، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو پوچھا مجھ سے وہ تم نے لغو کام کیا، کیونکہ خطبہ جب شروع ہو تو انسان کو یہ سب کام کرنا یہ منع کر دیا گیا ہے۔ اور جس نے اپنے امام یہ بھی کہا انصت فقط لغا، جس نے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اس نے بھی لغو کام کیا، لغو کام کیا، غلط اس نے کام کیا۔ امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد اس طرح کی بات کرنا، حتیٰ کہ دینی گفتگو کرنا بھی شریعت کے اندر منع ہے۔ مسواک کرنا، ذکر کے اندر مصروف رہنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اشارے سے پوچھا تھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، کوئی دنیاوی گفتگو نہیں تھی، پھر بھی حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ تم نے لغو کام کیا، اور نبی کے سامنے کہا، نبی نے کہا کہ ہاں یہ لغو کام ہے۔ خطبہ شروع ہے، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ذکر و اذکار میں تسبیح کے دانے گنتے رہتے ہیں، کچھ لوگ مسواک کرتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں میرے بھائیوں، یہ حرام ہے ساری چیزیں کرنا، لغو کام ہے۔ یہ سب سے بہترین عمل جو آپ پر واجب ہے اس وقت جمعہ کا خطبہ سننا ہے۔ انسان خطبہ سنے، عربی زبان میں خطبہ نہیں استعمال تو بھی سنیں، یہاں تو الحمدللہ اردو زبان کے اندر ہوتا ہے، آپ سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے خطبہ کا سننا واجبات میں سے یہ۔ اور اس دن اس وقت اور کوئی کام کرنا یہ شریعت، اگرچہ وہ دینی کام کیوں نہ ہو، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، بس اس سے زیادہ اور کوئی اجازت نہیں دی گئی جب خطبہ شروع ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جمعہ کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے خصوصیات کو اپنے ذہنوں کے سامنے رکھیں، اس دن کا خصوصی اہتمام کریں، اور جو عبادات اس کے دن مشغول ہمارے لیے مسنون ہیں ان عبادات کے اہتمام کریں۔ ایسے ہی سورہ کہف کی تلاوت کرنا بھی جمعہ کے دن پڑھنے کی اس کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین جو 2 جمعہ تک اسے نور عطا کرتا ہے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے، روشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اسے کام کے اندر توفیق ملتی ہے، نئے کام اسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، کام کرنے کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اس کو روشنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے، اور اب بہتر کاموں کے اختیار کرنے کی توفیق اسے ملتی ہے جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کی اہمیت و فضیلت کو جاننے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، آمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔